نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مقدس، محترم اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مبارک مہینہ ہم سبھی کو نصیب فرما دے۔ کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمتوں، برکتوں سے واقف نہ ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ معلوم اللہ رب العزت کیا کیا رحمتیں اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ میں اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس ماہ مقدس کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور ان پر عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض صیام رمضان، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کو روزے رکھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَةً، کہ میں نے اس ماہ مقدس کے اندر تراویح کو سنت قرار دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مسلمان کو اس ماہ مقدس کے اندر تراویح میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اس وقت ایک اور ہی پہلو کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے، اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے روزے رکھے جائیں اور رات میں تراویح پڑھ لی جائے، اور بس، اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مقدس کی بڑی اہم عبادتیں ہیں۔ لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب دیکھیں، یہاں بہت سے لوگوں کو، خاص کر نئی روشنی کے لوگوں کو،
ایسے لوگوں کو جو نئے زمانے کے ہیں، نئی سوچ کے مالک ہیں، یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا تو پھر اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح میں، اللہ رب العزت کی تحمید میں، اللہ رب العزت کی تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو تمام فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اے فرشتوں میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں میں زمین کے اندر اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اے فرشتوں میں زمین کے اندر اپنا نائب اور قائم مقام پیدا کرنے والا ہوں، میں اپنے احکام شرعیہ کے اجرا اور نفاذ کی خدمت ان کے سپرد کروں گا۔ تو دیکھیں تمام کے تمام فرشتوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے رب کریم آپ زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد ریزی کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، بے رحمی، ظلم و زیادتی، حق تلفی جن کا شیوا ہوگا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم ہر وقت آپ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح میں، آپ کی تحمید میں، آپ کی تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت تھا تو پھر تو اس کام کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے بڑے ہی اچھے انداز میں انجام دے رہے۔ تو اچھی طرح سمجھیں میرے عزیز بھائیوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے پہلے سے اللہ رب العزت کی عبادت انجام دے رہے اور بہت ہی اچھے انداز میں انجام دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کی جو عبادت ہے وہ بالکل الگ قسم کی ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان موجود نہیں۔ وہ فرشتے اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا مادہ ہی ختم کر دیا، بھوک انہیں نہیں لگتی، پیاس انہیں نہیں لگتی، شیطانی شہوانی تقاضے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے، حتیٰ کہ گناہ کا وسوسہ اور گناہ کا خیال تک ان کے دل پر نہیں گزرتا۔ تو گناہ کی خواہش اور گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو میرے پیارے بھائیوں اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ اس کو آسان سی مثال سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، دیکھیں یہاں ہماری مسجد میں ایک بندہ جو اندھا ہو، نابینا ہو، جسے دکھائی نہ دیتا ہو،
وہ کھڑا ہو کر کے یہ جملہ کہنے لگے کہ جی مولانا مجھے دیکھے، میرا کمال دیکھے، میں نے آج تک کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، میں نے آج تک کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی، میں نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو ہم میں سے ہر بندہ یہی کہے گا کہ بے اندھے، جب تجھے دکھائی نہیں دیتا تو دیکھے گا کہاں سے؟ یہ سارے اعمال تو وہ ہیں جو تو چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان اعمال کے کرنے کی صلاحیت تیرے اندر موجود نہیں۔ لیکن دیکھیں ایک ایسا بندہ جسے دکھائی دیتا ہے، جسے اللہ رب العزت نے دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، جب دل میں کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی عظمت کے خیال سے، اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب بظاہر دیکھیں گناہوں سے دونوں بچ رہے، اندھا بھی بچ رہا ہے اور جس کو دکھائی دیتا ہے وہ بھی بچ رہا ہے، لیکن دونوں کے بچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اندھے کا بچنا کوئی کمال نہیں، اور جسے دکھائی دیتا ہے اس کا بچنا میرے پیارے بھائیوں کمال ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ فرشتے صبح سے لے کر شام تک کھانا نہ کھائیں تو کوئی کمال نہیں، کیونکہ میرے پیارے بھائیوں بھوک انہیں نہیں لگتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے کھانا نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا۔ لیکن دیکھیں یہ جو انسان ہے، یہ انسان ساری ضروریات لے کر کے پیدا ہوا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، لہٰذا یاد رکھیں ایک انسان چاہے کتنے ہی بڑے سے بڑے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ درجے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی مرتبہ نبوت پر کیوں نہ فائز ہو جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی کھانے کی ضرورت تو اسے جب بھی پیش آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں کفار نے انبیاء کرام کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں کے اندر چلتا پھرتا بھی ہے۔ تو دیکھیں کھانے کا تقاضا تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی لگا ہوا۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے تو یہ ہے کمال کی بات، اور اسی پر اللہ رب العزت نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے فرشتوں میں زمین کے اندر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے بھوک بھی لگے گی، جسے پیاس بھی لگے گی، جس کے اندر شیطانی شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے، جس کے دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہوں گے، جس کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوں گے۔ لیکن جب دل میں گناہوں کا تقاضا پیدا ہوگا تو اس وقت جو انسان مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا، اپنے گناہوں کی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لے گا، تو ایسے بندے کا عبادت کرنا، ایسے بندے کا گناہوں سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے۔ جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی اس کی کشادگی، اس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی طرح ہے۔ کیونکہ دیکھیں دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہو رہے تھے، دل میں گناہوں کے داعیے پیدا ہو رہے تھے، لیکن محض ہماری عظمت کی وجہ سے، محض ہمارے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے،
اپنے گناہوں کی جانب اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں وہ عبادت جو فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دیکھیں ایک اور آسان سی مثال اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے مقابلے میں جو فتنہ پیش آیا، ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس سے واقف نہ ہو؟ دیکھیں قرآن مقدس کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ بہکایا سیدنا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے اپنے نفس کے متعلق۔ سیدھے سادے الفاظ میں کہیں کہ زلیخا نے سیدنا یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ دیکھیں گناہ کا خیال اس وقت زلیخا کے دل میں بھی آیا اور سیدنا یوسف کے دل میں بھی آیا۔ آپ غور کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کا خیال سیدنا یوسف کے دل میں بھی آیا۔ بعض لوگ اس بات کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں، ان کی تنقیص بیان کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اتنے اعلیٰ درجے کے نبی اور ان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آیا۔ لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ گناہ کا خیال سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آیا، لیکن گناہ کا خیال آ جانے کے بعد اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی عظمت کے استحضار کی وجہ سے اس گناہ کے خیال پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کمال کی بات۔ ورنہ آپ دیکھیں اگر سیدنا یوسف کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی، تو پھر تو 1000 مرتبہ زلیخا گناہ کی دعوت دیتی اور آپ 1000 مرتبہ انکار فرماتے، کوئی کمال کی بات نہیں تھی۔ دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، ماحول بھی موجود ہے، حالات بھی سازگار ہیں، آپ کے دل میں گناہ کا خیال بھی ہے، لیکن محض اللہ رب العزت کی عظمت کے خیال سے، اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ فرما دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں وہ عبادت جو فرشتوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انسان اس دنیا میں آئے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی اور کام نہ کرے، اور اسے اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی اور کام کرنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جانوں کو، اللہ رب العزت نے مومنوں کے مالوں کو خرید لیا اور اس کا معاوضہ یہ مقرر فرمایا کہ ہم آخرت میں ان کو جنت دے دیں گے۔ تو جب یہ ہماری جانیں ہی بک چکی، یہ جان جو ہم لیے بیٹھے ہیں یہ میرے پیارے بھائیوں ہماری اپنی نہیں، یہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، تو جب یہ جان ہماری نہیں تو پھر اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس جان کو، اس جسم کو اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کسی دوسرے کام میں نہ لگایا جائے۔ لہٰذا دیکھیں اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں یہ حکم آ جائے کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک
اللہ رب العزت کی عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام نہ کرو۔ آپ کو نہ کھانے کی اجازت ہے نہ کمانے کی اجازت ہے، بس سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ تو ایمانداری سے بتائیے کہ کیا اللہ رب العزت کا یہ حکم انصاف کے خلاف ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لیکن دیکھیں، قربان جائیں، آپ قربان جائیں ایسے خریدار پر جس نے ہماری جان بھی خرید لی، جس نے ہمارے مال کو بھی خرید لیا اور اس کا بدلہ بھی پورا دیا، یعنی جنت۔ اس کے بعد ہماری جان بھی ہمیں لوٹا دی، اس کے بعد ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا۔ یہ فرما دیا کہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ بھی فرما دیا کہ کھاؤ بھی خوب پیو بھی خوب، یہ بھی فرما دیا کہ کماؤ بھی خوب۔ بس اتنا کہہ دیا کہ دن میں 5 مرتبہ مجھے یاد کر لیا کر، یعنی دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کر لیا کریں اور فلاں چیزوں سے بچ لیا کریں، باقی جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ایک اور بات دیکھیں، آپ کے سامنے رکھ دوں، اس جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت بھی خوب جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیاوی کام دھندوں میں لگتا جائے گا، جب یہ انسان دنیاوی کاروبار میں لگتا جائے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑتے جائیں گے، اور یہ دن بدن دنیاوی کاروبار میں کھوتا جائے گا، ڈوبتا جائے گا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً دلوں سے غفلت کے پردے ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اوقات مقرر فرما دیے۔ انہی میں سے ایک یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے کہ بھائی سال کے 11 مہینے تم نے خوب تجارت کی، خوب کھیتی باڑی کی، خوب کام دھندے میں لگے رہے، خوب کھانے کمانے میں لگے رہے، خوب ہنسنے بولنے میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں دلوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے۔ اس لیے اب ہم تمہیں یہ ایک مہینہ مرحمت فرما رہے ہیں کہ کم سے کم اس ایک مہینے میں اپنے اصل مقصد تخلیق، یعنی جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اور وہ ہے عبادت، اس کام کی طرف آ جاؤ۔ سال کے 11 مہینے تم سے جو گناہ سرزد ہو گئے ان کو بخشوا لو۔ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے دلوں کی صلاحیتوں کو جو میل لگ چکا اس کو دھلوا لو۔ سال کے 11 مہینے گناہ کر کر کے دلوں کے اوپر جو غفلت کے پردے پڑ چکے ان غفلت کے پردوں کو ہٹوا لو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اور میری مجھ سمیت آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اللہ کے لیے اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے اس ماہ مقدس کی تیاری کریں، اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے اس ماہ مقدس کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی